10 مئی وہ دن تھا جب پوری دنیا میں پاکستان فورسز کی باتیں ہو رہی تھیں. سپر پاور ملک کا صدر ٹرمپ ہو یا چائنا کے عہدے دوران پیوٹن کی زبان ہو یا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی للکھراتی ہوئی آوازیں، سب کو ایک ہی فکر لاحق تھی کہ بھارت کا وہ حال نہ ہو جائے جو افغانستان میں امریکہ کا ہوا تھا. افغانستان میں تو جدید ہتھیاروں کی جنگ تھی، لیکن یہاں ہتھیاروں کے ساتھ پاک بحریہ ایئر فورس اور پاک فوج کی جدت کی جنگ تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نیوی کا شمار دنیا کی بہترین بحری افواج میں ہوتا ہے؟ پاکستان نیوی سمندر کے اوپر ہو یا سمندر کے نیچے، فضا میں ہو یا ساحل پہ، پاکستان نیوی نے ہمیشہ پاکستان کے سمندروں کی پاسبانی نبھا کر دکھائی ہے. پاک بحریہ وہ فوج ہے جو کسی بھی مس ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے. 10 مئی 2025 وہ دن تھا جب انڈین بحریہ کو اپنے جان کے لالے پڑے تھے. آخر ایسا کیوں تھا؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں. 9 مئی کو لندن کے اخبار تھرسڈے ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ حالیہ سرحدی جھڑپوں کے بعد اپنے جنگی بحری جہازوں کو کراچی کی بندرگاہ کی جانب روانہ کر دیا. اور برطانوی میڈیا نے رپورٹ کیا، جیسے دی ٹیلی گراف اخبار، کہ بھارتی بحریہ کا مغربی بیڑا شمالی بحیرہ عرب میں منتقل کیا گیا ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کراچی کے نشانے پہ ہے. تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سب مرین کو اگر ایئر کرافٹ پکڑ لے تو پھر اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ اس کی موت ہے. اور یہی فکر بھارتی افواج کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی. یہاں پاک بحریہ مکمل تیاری میں بھارتی افواج کی نالائکی کا انتظار کر رہی تھی کہ کب ان کو دبوچنا ہے، کیونکہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاک بحریہ نے لڑاکا جہاز پانیوں میں اتار دیے تھے. پاکستان نیوی نے واضح کر دیا تھا کہ بھارتی بحریہ میلی نگاہ سے بھی اس نے دیکھا تو اسے بحیرہ عرب میں غرق کر دیں گے، ڈبو دیں گے وہیں پہ اس کو. اور پاکستان نیوی کے پاس جدید ترین جنگی بحری جہازوں میں ایک جہاز کا نمبر ایریڈن کلاس مائن ہنٹرز ہے. پاک بحریہ کے پاس ہائیڈروگرافک سروے ویسلز، پی این ایس ذوالفقار فریگیٹ، پی این ایس طارق فریگیٹ، بابر کلاس، عظمت کلاس اور یرموک کلاس کے جنگی بحری جہاز بھی موجود ہیں. ان میں کئی صلاحیتیں شامل ہیں، جن میں اینٹی سرفیس وارفیئر، اینٹی ایئر کرافٹ وارفیئر، اینٹی سب مرین وارفیئر، یہ سب قابل تعریف ہے. کوئی شک نہیں کہ انڈیا کے پاس بحری قوت کا ایک جال ہے، لیکن ہمت نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے. اور جنگیں جو ہے نا ہتھیاروں سے نہیں، دماغ سے اور دل سے لڑی جاتی ہیں. تو آپریشن سندور میں بھارت نے رافیل کا استعمال کیا، لیکن وہ مار پڑی کہ رشیا، فرانس اور امریکہ بھی حیران تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رافیل ناکام رہا، وہ رافیل جن ہاتھوں میں تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکے. جہاں تک بحری قوت کی بات ہے تو انڈیا کو پاکستان پہ بحری بیڑوں کی صورت میں برتری تو حاصل ہے. انڈیا کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، ایک وکرانت آدتیہ اور ایک آئی این ایس وکرانت، یا وکرم آدتیہ اور آئی این ایس وکرانت. تو وکرانت وہی جہاز ہے نا جو انڈیا نے خود تیار کیا تھا اور اسے 2022 میں بحریہ کے حوالے کیا گیا تھا. پاکستان کے پاس بحری قوت کے ساتھ جذبہ ایمانی اور ہمت ہے. پاکستان کے پاس کوئی طیارہ بردار بحری جہاز موجود نہیں ہے، لیکن بھارت پاکستان سے پنگا ہی نہیں لیتا، کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز فضاؤں کی نہیں، سمندر کی گہری لہروں سے بھی واقف ہے. گلوبل فائر پاور کے مطابق انڈین بحریہ کے پاس کل 293 بحری اثاثے ہیں، جن میں 135 گشت کرنے والی کشتیاں، 14 فریگیٹس ہیں، 18 کاربیٹس ہیں یعنی چھوٹے بحری جہاز ہیں. اس کے علاوہ انڈین بحری بیڑے ہیں، 18 آبدوزیں بھی موجود ہیں، جن میں سے 3 ایٹامک یا نیوکلیر آبدوزیں ہیں، آپ سمجھ لیں. اور دوسری جانب پاکستان کے پاس 8 آبدوزیں ہیں، جس میں آگسٹا 90 ہے، سی کلاس ہیں، آگسٹا 70 کلاس کی 2 آبدوزیں ہیں، جبکہ کاسموس کلاس کی 3 چھوٹی آبدوزیں شامل ہیں. پاکستان چائنا کی مدد سے ہنگور کلاس کی 8 آبدوزیں بھی حاصل کر رہا ہے، جن میں 4 پاکستان میں ہی تیار کی جائیں گی. تو پاکستان کے کل بحری اثاثوں کی تعداد 121 ہے، جن میں انترگشتی کشتیاں ہیں، 9 فریگیٹس ہیں، 9 کاربیٹس ہیں، جبکہ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے والے 3 جہاز بھی شامل ہیں. تو جب انڈین بحریہ نمبرز میں برتری حاصل کرنے میں مصروف تھی، تب پاکستان ماڈرنائزیشن پہ کام کر رہا تھا. سال 2025 میں کچھ بحری مشقیں ہوئیں، جن میں آسٹریلیا اور زمبابوے کس طرح 60 ممالک کو راغب کیا گیا. ان میں چائنا، امریکہ، ٹرکی، جاپان، یہ سب شامل تھے. ان مشقوں میں پاک بحریہ
کی کامیابیوں کو تمام ممالک نے تسلیم کیا۔ تو بھارتی بحریہ کے چیف آف نیول سٹاف نرمل کمار ورما نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ پاکستان بحریہ سے پوری حیرت انگیز ترقی کی طرح آگاہ ہیں، جو آئندہ برسوں میں اپنے موجودہ بحری بیڑے کی صلاحیت 50 بحری جہازوں تک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے ایک فکر کی بات ہے، کیونکہ پاک بحریہ کی یہ ترقی نہ صرف انڈیا بلکہ بہت سے ممالک کو پیچھے چھوڑ جائے گی۔ تو پاکستان کے پاس بحر عرب پہ 1000 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ہے، جس کی سمندری خود مختاری 200 ناٹیکل مائل ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے پاک بحریہ کے سپرد ہے، اور پاک نیوی جدید منصوبوں پہ کام کر رہی ہے، جن میں کچھ دوسرے ممالک پاکستان کے ساتھ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کے لوگ پاکستان بحریہ کے ایکسپرٹ سے ٹریننگ حاصل کر سکیں۔ اگلے 10 سال کے دوران پاکستان نے 50 بحری جہازوں کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی سے لیس بحری فوج بنانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، جن میں فریگیٹس ہیں، سب مرینز ہیں، ان سے لے کے آف شور یہ جو موبائل شپس ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ جو جنگ ہوگی وہ ہوور کرافٹس، کارویٹس اور فریگیٹس کی جنگ ہوگی۔ حال ہی میں پاکستان نیوی نے چائنا سے فریگیٹس لی ہیں، رومانیہ سے آف شور پیٹرول ویسلز لی ہیں، اور ٹرکی سے جدید کلاس کارویٹ شامل ہیں۔ تو چائنا اور ٹرکی کی اس کوشش میں پاکستان کے قریبی شراکت دار ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے دفاعی بجٹ کی آپ سمجھیں کہ دفاعی نظر کی شرح جو ہے 2029 تک $2 بلین سے $3.1 بلین تک جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب الحمدللہ پاک بحریہ ہر میدان میں کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ اب ترکی کی کاوش سے مزید جدید جہاز بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ PNS خیبر پاکستان اور ترکیہ کا ایک جوائنٹ منصوبہ ہے، 4 کثیر مشن کارویٹس میں سے تیسرا ہے، جو کہ ایک بڑا 2 طرفہ دفاعی اقدام ہے۔ تو جدید ملٹی مشن کارویٹ ایسے کارویٹس ہیں جن میں دشمن کی شناخت کا زاویہ شامل ہے۔ اب ان کاربیٹس کی جو کیپیسٹی ہے اس کی وجہ سے انڈین بحریہ پاکستان نیوی سے پریشان ہے، کیونکہ یہ کاربیٹ تقریباً 2926 ٹن کی نقل مکانی، 108 میٹر کی لمبائی اور 30 ناٹ سے زیادہ کی سپیڈ سے چل سکتے ہیں۔ 3500 سمندری میل کی رینج ہے، اور سمندر میں 15 دن تک یہ بغیر کسی آپ سمجھیں کہ لوجسٹک سپورٹ کے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ جہاز زمین سے فضا پہ مار کرنے والے میزائلز، جہاز شکن یعنی اینٹی ایئر کرافٹ، اور زمین پہ حملہ کرنے والے کروز میزائلز، ایک 76 ملی میٹر کی مین گن، قریبی ہتھیاروں کے نظام، ریموٹ ویپن سٹیشنز اور جدید ریڈار اور سونر ٹیکنالوجیز کے امتزاج سے لیس بھی ہیں۔ تو چند مہینوں میں سمندری تجربات کی کامیابی کے بعد آج PNS خیبر اسی سال کے آخر میں پاکستان بحریہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس جدید کارویٹ کی شمولیت سے پاکستان کی ساحلی اور گہرے سمندر کے ماحول میں پائیدار بحری آپریشنز کرنے کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ لہٰذا یہ سوچ ختم کر دی جائے کہ بھارت نمبرز میں بازی لے گیا ہے۔ آج پاکستان نیوی نے جدید ٹیکنالوجی سے سب مرینز کے معاملے میں بھارت کو پھر پیچھے چھوڑ دیا۔ جس طرح پاک بحریہ کام کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی سے لیس آبدوزوں کی تعداد چند سالوں میں 11 ہو جائے گی، جبکہ بھارت کے پاس ابھی ایک بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر بھارت پاکستان کو سمندری حد میں گھس گیا تو سمندر کی لہروں میں ٹرمپ کا ٹویٹ، شاہ سلمان کے پیغام اور دیگر دنیا کی کالز نہیں سن سکے گا۔ نہ جنگ بند ہوگی، نہ چائے کافی ملے گی، نہ ہی کوئی ابھی نندن کی طرح واپس پلٹے گا۔ سمندری لہروں کے ساتھ بہنا اب انڈین بحریہ کا مقدر بن گیا۔ پاک بحریہ زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔